بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ اقبال اسلامی و قومی جذبوں کے حوالے سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ انہوں نے برعظیم پاک و ہند کے خوابیدہ مسلمانوں کو نہ صرف بیدار کیا بلکہ انہیں راہ عمل میں مسلسل گامزن رہنے کی دعوت دی۔ ان کی شاعری ایک ایسا مقناطیسی میدان ہے جو بھی اس کے حصار میں آتا ہے اس کی قوت کشش میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے افکار شبہ ازل کے مانند ہیں، ان کے خیالات کی ندرت، لفظوں کی قوت اور اظہار کا انوکھا و نرالا پن نایاب ہے جس پر کوئی بھی بڑی شاعری فخر کر سکتی ہے۔ فکر و فن کی اسی انفرادیت نے اقبال کو ایک غیر معمولی شہرت دلائی ہے۔ انہیں مسلمانوں کی پسماندگی کا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے قومی تشکیل کے لیے پیغام انقلاب دیا، اپنی ملت پر قیاس کرنے کی دعوت دی۔ اقبال کے نزدیک قوم کا عروج افراد کے اتحاد میں مثبت ہوتا ہے۔ جس طرح قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے اسی طرح افراد کا اتحاد قوم کو جمعیت میں ڈھال دیتا ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی معاشرتی ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ ایک معمولی سا ذرہ اگر آندھی کی صورت اختیار کر لے تو طوفان برپا کر سکتا ہے۔ قطرات مل کر سیل رواں بن جاتے ہیں۔ تلاطم خیز موجوں کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرد کا وجود ربط ملت ہی سے ہے ممکن ہے کیونکہ دریا کی روانی سے ہی موجوں کی شناخت ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ افراد فرد کی جمع ہے، افراد ہی قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ تخلیق آدم سے آج تک افراد کی قومیت میں ڈھلنے کا عمل جاری ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اہل عرب کی کوئی شناخت نہ تھی۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج تھا۔ مقصود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خیر و شر کی تمیز کرنے کا معیار سکھایا اور پھر ایک معاشرہ تشکیل دیا جس کی بنیاد اخلاص، احساس، مواخات و امن سلامتی پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو قومیت میں ڈھال دیا۔ کلمہ طیبہ پر ایک اسلامی قومیت ابھر کر سامنے آئی۔ ریاست مدینہ کا قیام ایک مربوط اسلامی فکر پر ہے۔ جب افراد قومیت کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کی ایک شناخت بنتی ہے۔ اقبال کے فلسفے حیات میں اقوام کی تقدیر کا دار و مدار افراد کے متحد ہونے و اجتماعیت میں ضم ہونے میں ہے۔ کسی بھی قوم کا درخشندہ مستقبل وہاں کے افراد کے جوش جنون و جوش عمل اور جذبہ انقلاب میں چھپا ہوتا ہے۔ اس کی تہذیب، اس کا تمدن اور اس کی شناخت افراد کی اجتماعی سوچ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اپنی دنیا پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کل فکاں ہے زندگی۔ اقبال چاہتے تھے کہ ملت اسلامیہ ایک مرکز پر جمع ہو جائے، عالمگیر مساوات، بھائی چارہ اور اخوت جہاں کہیں بھی موجود ہو وہ امت مسلمہ کہلائے، جو دنیائے عالم کے لیے ایک نظیر بن سکے۔ ڈاکٹر مسلمانوں کے لیے مادیت اور مادہ پرستی دونوں مضر سمجھتے ہیں۔ ایک پکا سچا مومن تفسیر کائنات کا جذبہ رکھتا ہے اور دنیا پرستی سے دور بھاگتا ہے۔ اقبال کا فارسی کلام بھی ایسے ہی انقلابی پیغام کا آئینہ دار ہے جو افراد کو قومی سانچے میں ڈھلنے کا۔ اقبال کا ایک شعر قوم گویا جس میں ہے افراد ہے اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پیما ہے دست و پائے قوم۔ افراد قوم کے اعضائے ترکیبی ہیں۔ ایک واضح اور درخشاں مستقبل کے لیے اعضائے ترکیبی کا قوم میں ڈھلنا بہت ضروری ہے۔ افراد ہی قوم افق پر مثل نور چمکتے ہیں۔ وہ مہر و ماہ بن کر اپنی روشنی سے اندھیروں کا سینہ چاک کرتے ہیں۔ وہ عزم و یقین اور جذبہ خودی سے آگے بڑھتے ہیں تو نئی نئی راہیں تراشتے ہوئے پرواز کرتے نیز نئی دنیا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جس قوم کے افراد نے یکجہتی اور جذبہ اخوت کا مظاہرہ کیا، کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ سلطنت عثمانیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، لہذا اقبال تمام عمر اسلام کی نشاط ثانیہ کو دیکھنے کے متمنی و منتظر رہے۔ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ اقبال نے اپنے خطبہ خودی جبر و قدر حیات بعد الموت میں معروف دانشور کانٹ کا ایک قول درج کیا ہے، معاشرہ ایک جسم نامی ہے
جس میں ہر عضو کے الگ الگ وظائف ہیں۔ اگر ہم اقبال کے مضامین ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر اور قومی زندگی کا عمیق مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر سنوارنے کا راز کس انداز سے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ افراد جس کردار اور شخصیت کے حامل ہوں گے ان پر مشتمل معاشرہ بھی ایسے ہی رجحانات کا آئینہ دار بن جائے گا۔ چونکہ افراد اور قوم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اس لیے قوم کا اصلی چہرہ اور ان کے جوہر افراد کی وجہ سے ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر افراد ملت کا جزو بن کر زندگی گزاریں تو وہ عہد رفتہ کی تصویر پیش کر سکتے ہیں۔ عصر حاضر میں بھی مغربی اخلاق و اقدار اور روحانی انداز فکر سے آری ہے۔ مال و دولت کی فراوانی نے مغرب کو حصے انسانیت سے دور کر دیا ہے۔ اسلام فرد کو افراد میں اور افراد کو قوم میں ڈھالنے کا ایک عملی درس دیتا ہے۔ یہ عالمگیر سچائی ہے کہ باہم مل جل کر رہنے سے فکر، دانائی اور تجربات وسعت پاتے ہیں۔ افراد اور قومی اتحاد کا سب سے بڑا محرک اقبال کا نظریہ خودی ہے۔ اگر افراد خودی کے جذبے سے سرشار ہو کر احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو قوم ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے قابل ہو جائے گی۔ فرد شناسی، ایمانداری، دیانتداری، جرأت و بہادری ایسے اوصاف خود شناسی سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ افراد قومی غیرت کے نشانی ہوتے ہیں۔ آج دنیا جس انقلاب کی منتظر ہے وہ ملت اسلامیہ کے بیدار ہونے میں مضمر ہے۔ مسلم قوم کی تقدیر کا فیصلہ افراد کے ہاتھوں میں ہے، لہذا اقبال کی پیشن گوئی ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کے سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔